کریں گے سیمیٹک WinCC فلیکسیبل 2008. اگر آپ ایکس پی پہ کام کر رہے ہیں تو آپ جو WinCC ہے 2007 آپ انسٹال کر لیں. اگر 7 پہ کام کر رہے ہیں تو 2008 انسٹال کر لیں. اور اس کے بعد جو ونڈوز 8 وغیرہ ہے اس پہ آپ کو یہ سپورٹ نہیں کرے گا، تو اس پہ TIA سافٹ ویئر جو ہے وہ پھر آپ کے لیے کام کرے گا، جس میں کہ سارا کچھ بلٹ ان ہے. WinCC بھی بلٹ ان ہے، کمپائلر بھی بلٹ ان ہے، سیمولیٹر بلٹ ان ہے، موشن کنٹرول بلٹ ان ہے. تو وہ TIA ورژن پہ پھر کام کریں گے، وہ ایک الگ پورا سافٹ ویئر ہے. تو اس سے پہلے تھوڑا بہت آئیڈیا جو آپ کو گرافیکل یوزر انٹرفیس GUI کا ہو چکا ہے. لیب ویو پہ ہم نے کچھ کیا تھا، اس پہ ہوا ہے. کل ہم نے دیکھا تھا WinTR کو، اور WinTR کا ہم نے دیکھا تھا کہ کس طرح سے ہم WinTR کے تھرو کسی بھی سوئچ کو آن آف کر کے ہم نے دیکھا تھا جسٹ. اور بھی اس کو مزید ایکسپلور کرنا ہے ہمیں. تو آج ہم دیکھتے ہیں WinCC کو کہ WinCC کیسے ہمیں پلیٹ فارم پرووائڈ کرتا ہے GUI کا اور HMI کا. HMI اسٹینڈس فار ہیومن مشین انٹرفیس اور GUI اسٹینڈس فار گرافیکل یوزر انٹرفیس. تو اس سے پہلے یہ MMI ہوا کرتا تھا، مین مشین انٹرفیس، جس کو بعد میں HMI ہم نے کنورٹ کر دیا اسٹینڈرڈ کو. تو اس میں آپ کوئی بھی سے بھی یہ قید نہیں ہے کہ ہم مین ہی کر سکتا ہے، وومن بھی آپریٹ کر سکتی ہے پلانٹ کو. ورنہ پہلے اعتراض تھا کہ صرف مین مشین انٹرفیس کیوں ہے، وومن مشین انٹرفیس کیوں نہیں ہو سکتا. انہوں نے کہا اچھا اس کو ختم کرتے ہیں اور HMI کر دیتے ہیں، ہیومن مشین انٹرفیس کر دیتے ہیں اسے. تو سمپلسٹ HMI جو ہے بیسیکلی ایک سوئچ اور ایک انڈیکیٹر، سمپلسٹ آپ کا HMI، جہاں سے آپ کی سوئچ کو پریس کریں اور انڈیکیشن بتا دے کہ جو بھی آپ نے پروگرام لکھا اس کا اسٹیٹس آؤٹ پٹ پہ آ جائے. تو یہ سمپلسٹ ہے. اور آپ کمپلیکس میں جائیں تو پھر آپ کے پاس کمیونیکیشن اور اس کے بعد گرافیکل ڈسپلیز، بار گرافس، چارٹس، ڈیٹا لاگنگ، بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں جو کہ آج کل کے SCADA سافٹ ویئرز میں اویلیبل ہیں. جب ہم اسٹارٹ کرتے ہیں WinCC کو تو اس میں یہ مختلف آپشنز آپ سے پوچھتا ہے. جس طرح سیمنس کا پہلے سافٹ ویئر میں ہم نے دیکھا کہ سیمنس جو ہے وہ وزرڈس کے آپشنز وغیرہ پرووائڈ کرتا ہے ہمیں. تو اس میں بھی وزرڈس کے آپشن ہیں آپ کے پاس WinCC میں. جیسے فار ایگزامپل اوپن موسٹ ریسنٹلی ایڈیٹڈ پروجیکٹ. اگر آپ نے کوئی پروجیکٹ کیا ہوا ہے اسے اوپن کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ اوپن کر لیں، سیو کیا ہوا ہے. اگر آپ نے کریٹ اے نیو پروجیکٹ ود پروجیکٹ وزرڈ اس نے دیا ہوا ہے، اس کے تھرو آپ اسے یہ سے آپ سے پوچھے گا کہ آپ نے کمیونیکیشن میڈیم کون سا رکھنا ہے، آپ کا PLC کون سا ہے، اور اس کے علاوہ آپ نے جو اسکرینز ہیں ہمارے ڈفرینٹ ٹائپ کے اسکرینس پہ الارم شو کرنا ہے، اس پہ ٹائم شو کرنا ہے. یہ ساری چیزیں آپ سے پوچھتا ہے. جس سے TD200 میں ایک وزرڈ ہم نے دیکھا تھا. اسی طرح یہ بھی اس وزرڈ کے تھرو ہمیں ایک انوائرمنٹ ڈیولپ کرنے میں ہیلپ کرتا ہے. اوپن ایک ایگزسٹنگ پروجیکٹ، مطلب ایک ایسا پروجیکٹ ہے جو کہ آپ نے پچھلے کافی عرصے پہلے کیا، اس کو اوپن کرنا چاہتے ہیں. ریسنٹ پروجیکٹ تو یہ ہوتے ہیں جو اس لسٹ کے اندر آپ کے پاس، اور جب اس لسٹ سے باہر چلے جاتے ہیں تو پھر وہ آپ کو اس میں نظر نہیں آتے لسٹ میں. لیکن اگر آپ نے اوپن کرنا ہے ایگزسٹنگ پروجیکٹ تو کر سکتے ہیں. کریٹ این ایمٹی پروجیکٹ، ایک ایمٹی پروجیکٹ کریٹ کر لیں تو اس کے بعد پھر آپ اس میں سیلف آپ اس کو بتاتے ہیں کہ جی میرا کمیونیکیشن میڈیم یہ ہے، اسکرین ایسے ہونے چاہیے، اسکرین پہ یہی چیزیں ڈسپلے ہونی چاہیے. تو وہ ایک ڈفرینٹ سینیریو ہے. پہلے ہم دیکھتے ہیں. اور اس کے علاوہ اوپن اے پرو ٹول. ان کا پرو ٹول بیسیکلی ایک HMI ہے. اس کا کوئی پروجیکٹ آپ نے کرنا ہے تو وہ بھی آپ اس پہ کر سکتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس ریسنٹلی پروجیکٹ بھی کوئی نہیں ہے اور فرسٹ ٹائم ہم پروجیکٹ بنانے جا رہے ہیں. تو کریٹ اے نیو پروجیکٹ ود دا پروجیکٹ وزرڈ سے بنائیں. اگر آپ پروجیکٹ وزرڈ کو کلک کرتے ہیں تو یہ آپ سے پوچھتا ہے ڈفرینٹ کویشچنس، جس میں فرسٹ اسٹیپ ہے سلیکٹ پروجیکٹ ٹائپ کیا ہے آپ کا، جس میں کہا ہے کہ اسمال مشین ہے آپ کے پاس، لارج مشین ہے. اگر اسمال مشین میں آپ جاتے ہیں تو ایک HMI اور ایک PLC آپ کے پاس آ جاتا ہے. لارج مشین میں جاتے ہیں تو آپ کے پاس آگے ملٹیپل HMIs آپ کے پاس موجود ہیں PLC کے ساتھ. پھر ڈسٹریبیوٹیڈ آپریشن پہ چلے جاتے ہیں تو ملٹیپل HMIs اینڈ ملٹیپل RTUs موجود ہیں آپ کے پاس. پھر کنٹرول سینٹر اینڈ لوکل آپریشن میں آپ کے پاس ایک اسٹیشن کمپلیٹ اور اس کے بعد ملٹیپل HMIs موجود ہیں اس کے اندر. پھر اسمارٹ کلائنٹ میں آ جاتے ہیں. اسمارٹ کلائنٹ آپ کے پاس 2 HMIs کے درمیان کمیونیکیشن آپ کی ہو رہی ہوتی ہے. ہم اسمال مشین کی بات کرتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس ایک PLC ہے اور ایک کمپیوٹر ہے. ہم کہتے ہیں کہ ایک
HMI جو ہے اس کو ہم کریں. نیکسٹ کرتے ہیں اسے فرسٹ سلیکٹ کرنے کے بعد. تو یہ فرسٹ اسٹیپ ہمارا کمپلیٹ ہو جائے گا یہاں پر. نیکسٹ تو اس نے آپ سے پوچھا کہ جی آپ کے پاس، جیسے اس نے ٹک کر دیا کہ آپ نے سلیکٹ پروجیکٹ ٹائپ سلیکٹ کر لیا کہ وہ اسمال مشین کا ہے. دین کہہ رہا ہے WinCC فلیکسیبل رن ٹائم جو ہے اس کی اسکرین ریزولوشن کیا رکھنا چاہتے ہیں. آپ کے پاس جس طرح کا بھی ان کا ڈسپلے ہے، سیمنز نے اپنے مختلف ڈسپلیز ہارڈ ویئر آپ کو لیے ڈیولپ کیے ہیں جس کی ریزولوشن 1024x768 ایک اسٹینڈرڈ ہے. اس کے علاوہ آپ ڈفرینٹ ادر آپشنز میں بھی جا سکتے ہیں ریزولوشن کے پوائنٹ آف ویو سے. اس میں پیچھے یہ ساتھ رائٹنگ بھی ہو رہی ہے تو شاید یہ سلو ہوا ہے. اس میں آپشن یہاں پر آئیں تو یہ کہتا ہے کہ ڈفرینٹ آپشنز ہیں 800x600 640 اس طرح سے ریزولوشن. آپ ہائی ریزولوشن اسکرینز بھی ان کی آپ یوز کر سکتے ہیں. جو اسٹینڈرڈ ہے وہی ہم رہنے دیتے ہیں اس وقت. اور یہ کہہ رہا ہے کنیکشن جو ہے PLC کے ساتھ آپ کا کون سا ہے، MPI/DP پر ہے یا پھر آپ کے پاس کنیکشن ایتھرنیٹ پر ہے. کیونکہ جو کنٹرولر سلیکٹ ہوا ہے وہ ہے سیمیٹک S7 300 اور 400 کنٹرولر ہے. اور یہ کنٹرولر جو ہے تھرو WinCC MPI/DP پہ کنیکٹ ہوتا ہے یا آپ کے پاس ایتھرنیٹ پہ کنیکٹ ہو سکتا ہے. اس لیے دو آپشن آپ کے پاس اویلیبل ہیں. اگر آپ کہتے ہیں فار ایگزامپل کہ میں S7 200 کی بات کروں، S7 200 پہ اس کے پاس جو آپشنز ہیں وہ MPI/DP ہے اور ایتھرنیٹ ہی ہے. اس میں مطلب PPI پہ S7 200 سے کمیونیکیٹ یہ نہیں کرے گا. اس کے علاوہ اور آپشنز کیا ہیں اس کے پاس؟ OPC کا آپشن موجود ہے اس کے پاس. OPC میں صرف OPC ہی ہے. اس کے علاوہ ماڈبس کا آپشن موجود ہے اس کے پاس. موڈیکون ماڈبس یہاں دیا ہوا ہے اس میں. TCP/IP اگر ہم اس کو لنک کو کریں، اس میں موڈیکون ماڈبس سمپل جو RTU بیسڈ ہے، ایک ہے TCP/IP، ایک RTU بیسڈ. RTU بیس کریں گے تو یہاں COM1 COM2 بھی آپ نے سلیکٹ کرنی ہے. وہ پوچھ لے گا کہ اس میڈیم پہ آپ نے کمیونیکیٹ کرنا ہے. فار ایگزامپل ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے COM1 پہ کمیونیکیٹ کرنا ہے. نیکسٹ اب یہ ہم سے پوچھ رہا ہے کہ جی اسکرین ٹائٹل آپ نے کوئی دینا ہے. یہاں پر اسکرین ٹائٹل آ جائے گا. مثال کے طور پہ آپ کہتے ہیں کہ جی اسکرین ٹائٹل میں فار ایگزامپل اسٹارٹ اسکرین میں رکھنا چاہتا ہوں اور ڈیٹ اینڈ ٹائم آپ چاہتے ہیں دیکھنا کہ ڈیٹ اینڈ ٹائم آ جائے اس کے اوپر اسکرین پہ میری آلریڈی. پھر کمپنی کا کوئی لوگو دینا چاہتے ہیں تو وہ دے سکتے ہیں. یہاں سے آپ کمپنی کا لوگو آپ کا ہے تو وہ دے سکتے ہیں. اور نیویگیشن جو آپ کا کنٹرول ہے وہ لیفٹ پر آئے یا جس سے آپ ٹول سلیکٹ کریں گے نیویگیشن کے وہ لیفٹ پر آئیں، لو آئیں یا رائٹ پر آئیں. تو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے بائی ڈیفالٹ جو ہے وہ رہنے دیں. بٹنس 1 رو 2 رو وتھ ٹیکسٹ یہ ساری چیزیں اس کے اندر سلیکٹ ہوئی ہیں. تو اگر ہم اس سے نیکسٹ کرتے ہیں یہ نیویگیشن کنٹرول آپ کے پاس موجود ہے. یہاں لوگو آ جائے گا، یا اسکرین ٹائٹل آ جائے گا، یا ڈیٹ آ جائے گی. یہ الارم ونڈو آ رہی ہے آپ کے پاس یہاں پر، رائٹ. تو اگر آپ الارم ونڈو کو ڈسیبل کر دیں گے کہ الارم لائن ابو تو یہاں آ جائے گی، الارم لائن بلو کر دیں تو یہاں آ جائے گی. الارم ونڈو دیکھنا چاہتے ہیں تو الارم ونڈو آپ دیکھ لیں. فار ایگزامپل الارم لائن بلو، اگر کوئی الارم جنریٹ ہوتا ہے تو لو سائڈ پر اس کا الارم آ جائے. نیکسٹ اب یہ کہہ رہا ہے آپ کی اسٹارٹ اسکرین. آپ کے پاس اسٹارٹ اسکرین آ گئی. اسکرین نیویگیشن اسکرین آپ کے سیکشن اسکرین کتنے ہیں؟ آپ کہتے ہیں 2 اسکرین ہیں سیکشن کی تو 2 آپ کے پاس آ جائیں. یعنی ملٹیپل اسکرینس پہ آپ کام کر سکتے ہیں کیونکہ جو پلانٹ ہے آپ کے پاس وہ بیسیکلی اس پہ ملٹیپل شاپ سے ڈیٹا آ رہا ہے. کوئی آپ کا جو ہے فلٹریشن پلانٹ ہے اس کا ڈیٹا آ رہا ہے، کوئی رولنگ مل ہے اس کا ڈیٹا آ رہا ہے، فار ایگزامپل کوئی پاور ہاؤس ہے اس کا ڈیٹا آ رہا ہے. تو ہر ایک کی اسکرین الگ الگ ہوگی ہمارے پاس. تو آپ کہتے ہیں 2 اسکرین یا 3 اسکرین ہو تو آپ ایڈ کر سکتے ہیں نیچے سب اسکرین جو ہے آپ اس کی سلیکٹ کر سکتے ہیں. ورنہ وہاں پر بھی ایڈ کر سکتے ہیں، اگر نہ ہو تو وہاں پر بھی ایڈ کر سکتے ہیں. آپ اگر کوئی اسکرین نہیں رکھنی، مین اسکرین پہ ہی کام کرنا ہے تو مین اسکرین رکھ سکتے ہیں آپ. نیکسٹ اب یہ پوچھ رہا ہے سسٹم اسکرین. آپ کے پاس سسٹم اسکرین اور سسٹم اسکرین فار لینگویج سوئچ اور رن ٹائم اور آن لائن آف اسکرین فار سسٹم ڈائگنوسٹک رکھنا چاہتے ہیں تو ڈائگنوسٹک کا اسکرین رکھ لیں آپ. تو یہ ساری چیزیں آپ
یوزر ایڈمنسٹریشن کا کوئی اسکرین رکھنا چاہتے ہیں وہ بائی ڈیفالٹ آپ کو دے دے گا. پروجیکٹ انفارمیشن کا اسکرین بنانا چاہتے ہیں وہاں سے آ جائے گا آپ کے پاس. سسٹم انفارمیشن ہے, اس کے علاوہ سسٹم سیٹنگ کا اسکرین بھی آپ کے پاس آ جائے گا. ہم کہتے ہیں بھی سسٹم اسکرین مین ایک رہنے دیں. اینڈ نیکسٹ, اس میں کوئی بٹن سوئچز فیس پلیٹ آپ نے ایڈ کرنی ہے. فیس پلیٹ کو ہم دیکھیں گے آگے, بٹن سوئچ کو بھی دیکھیں گے کیا چیز ہے. کوئی لائبریری اس کے اندر ایڈ کرنی ہے نہیں کرنی. تو اگر آپ کہتے ہیں بٹن اینڈ سوئچز ایڈ کر دیں تو یہ اس کے اندر ایڈ کر دے گا. نیکسٹ, یہاں پر پروجیکٹ کا نیم, پروجیکٹ نیم میں کہتا ہوں WinCC _PRJ1. اور آتھر کون ہے اس کا, کون لکھ رہا ہے, بائی ڈیفالٹ جو PC کا نام ہوتا ہے وہی دے دیتا ہے. اگر کوئی اور یوز کر رہا ہے تو اس کو آپ دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور فنش, اب اس کے بعد مزید آپشن نہیں ہے, سارے اس نے چیک باکس فل کر دیے ہیں. آپ فنش کریں گے. یہ پروجیکٹ کو آپ کو کمپائل کر رہا ہے, کریٹ کر رہا ہے, اور آپ کو یہ ایک اسکرین اوپن کر دے گا. اس اسکرین کے ساتھ مختلف کنٹرولز اوپن ہو جائیں گے, اور جو جو سیٹنگ ہم نے وہاں کی تھی اپنے وزرڈ میں وہ ساری ڈسپلے ہو جائے گی اس کے اوپر. یہاں پر جو بتا رہا ہے کریٹنگ پروجیکٹ کریٹنگ ڈیوائس ود ٹائپ WinCC فائل. جیسے جیسے یہ کمپلیٹ کرتا جائے گا وزرڈ آپ کو یہ بتاتا جائے گا. ادروائز یہی کام اپنے empty پروجیکٹ کریشن سے بھی کر سکتے تھے, اور وہاں سے ہم ڈائریکٹلی اس انوائرمنٹ میں آ جاتے ہیں, اس کے ڈیولپ انوائرمنٹ میں. تو وہ بھی ہم دیکھتے ہیں اس پروجیکٹ کو کرنے کے بعد کہ کس طرح سے ہم ڈائریکٹ empty پروجیکٹ کیسے کریٹ کر سکتے ہیں. یہاں پر آپ کے پاس لیفٹ ہینڈ سائڈ پر پروجیکٹ کی ایڈ اسکرین, ٹیمپلیٹ, اسٹارٹ اسکرین, ٹیگس, کنیکشن, سائیکلز, الارم مینجمنٹ, یہ ساری چیزیں اس نے پروجیکٹ کی لیفٹ ہینڈ سائڈ پر آپ کے لیے اویلیبل کر دی. اور مزید آپ کے لیے اسٹارٹ اسکرین جو ہم نے وہاں لکھا تھا اس کا جو نیم وہ اسٹارٹ اسکرین یہاں آ گیا. اور یہاں پر آپ کے پاس اب اسکرین بھی آ گیا, آپ کے پاس سمپل آبجیکٹس آ گئے جو گرافکس آپ نے ایڈ کرنی ہے. اس کے اندر IO فیلڈز ایڈ کرنی ہے, ٹیکسٹ ایڈ کرنا ہے, اور اس کے علاوہ اگر آپ اس کو کلک کرتے ہیں تو جو اسکرین کی پراپرٹیز آپ کے پاس ہیں وہ بھی آ جاتی ہیں. ان سب کو ہم یہاں سے ہائڈ کرتے ہیں.
یہ ہمارے پاس وہ اسکرین ہے جس پہ کہ آپ کے پاس ڈیٹ بھی اویلیبل ہے. یہاں پر اسکرین نیم آپ چینج کرنا چاہتے ہیں چینج کر لیں. مین اسکرین آ گئی آپ کے پاس. تو اب جو بھی آپ نے ٹولز پہ کام کرنا ہے ٹولز آ جائیں گے پہ کام کرنا ہے پروجیکٹ آبجیکٹس آ جائیں گے اور اس کو ڈبل کلک کریں گے تو آٹومیٹکلی اسٹارٹ اسکرین کی پراپرٹیز آ جائے گی. کہ اسٹارٹ اسکرین مثال کے طور پراپرٹیز کیا ہے, بیک گراؤنڈ کلر اس کا بیک گراؤنڈ کلر گرے ہے, آپ چاہتے ہیں کلر اس کا چینج کرنا, کلر چینج کر لیں, کلر چینج ہو جائے گا. اور اسٹارٹ اسکرین نیم اس کا ہے, چینج کرنا چاہتے ہیں وہ چینج کر لیں. پراپرٹیز ہیں اس کی کہ لیئر 0 پر ہے, ملٹیپل لیئرس میں آپ اسے کام کر سکتے ہیں. جیسے گرافکس میں ملٹیپل لیئرز ہوتی ہیں, گرافیکل سافٹ ویئر میں اس پہ بھی کر سکتے ہیں. اور اینیمیشن میں بھی آپ کام کر سکتے ہیں کہ یہ اسکرین کب ہائڈ ہو کب ویزیبل ہو. تو ہم آہستہ آہستہ اس کی ویزیبلٹی میں جائیں تو یہ کس ٹیگ سے یہ اسکرین ویزیبل ہو اور انویزیبل ہو. ٹیگ بیسیکلی ایک ویریبل ہے جو کہ ہم ڈیفائن کریں گے. اب اس کو ہم دیکھتے ہیں اسکرین پہ. جیسے ہم نے ڈیولپ کر لی, اس کے اندر بلٹ ان سیمولیٹر موجود ہے جو ون سی سی ایس کا اپنا سیمولیٹر ہے. اور اس سیمولیٹر پہ سے بھی آپ اپنے جو بھی آپ کے جی وائی ڈیولپ کیا اس کو آپ ٹیسٹ کر سکتے ہیں. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں مثال کے طور پر ٹولز میں ایک سرکل, سمپل ایک سرکل کی شیپ ہے. یہ سرکل میں نے یہاں پر شو کر دیا. اب اس سرکل کی اپنی کچھ پراپرٹیز ہیں. سرکل کی کیا پراپرٹیز ہیں, ڈبل کلک کر لیں تو اس میں جنرل میں اگر دیکھیں تو اس کا بیک گراؤنڈ فل کلر جو ہے وہ 0 ہے, مطلب وائٹ ہے سارا. اس کو اگر ہم چاہیں ریڈ کرنا تو ہم اسے ریڈ کر سکتے ہیں. اب یہ جو بیسیکلی سمپل سا ایک گرافیکل آپ کے پاس وہ ہے سرکل ہے, اس میں جو اس کے ساتھ ہم پروسیس کر سکتے ہیں اسے یا تو ہائڈ کر سکتے ہیں یا ویزیبل کر سکتے ہیں. دو ہی کام کر سکتے ہیں. ہائڈ اور ویزیبل جو ہے کوئی بھی چیز بیسیکلی وہ ہوتی ہے ود رسپیکٹ ٹو ٹیگ. کوئی نہ کوئی ٹیگ اسائن کرنا پڑے گا. مثال کے طور پر لیمپ اس ٹیگ ہے, ایک ٹیگ ہے میرے پاس لیمپ, ایک ٹیگ ہے سولینائڈ, ایک ٹیگ ہے میرے پاس ہائی لیمٹ, ایک ٹیگ ہے لو لیمٹ. تو یہ سارے ٹیگز ہیں اور سب کسی نہ کسی چیز سے ایسوشیٹ ہیں. فار ایگزامپل لیمپ جو ہے ایسوشیٹ ہے Q0.0 کے ساتھ, یا سولینائڈ ایسوشیٹ ہے Q0.1 کے ساتھ فار ایگزامپل. تو اگر ہم یہ دیکھیں کہ اس کی جو ویزیبلٹی ہے وہ کسی ٹیگ کے ساتھ انیبل کرنی ہے. اگر انیبل کر دیں ویزیبلٹی کو اور یہاں ٹیگ ہم ڈیفائن کریں تو ٹیگ ہمارے پاس نہیں ہے کوئی موجود بیک گراؤنڈ میں, کیونکہ ابھی تک ہم نے ٹیگ اسائن ہی نہیں کیا اسے. ٹھیک ہے, یہاں پر کوئی ٹیگ نہیں ہے. لہٰذا ہم سب سے پہلے اس کو اس سے پلے کرنے کے لیے ہمیں ٹیگ اسائن کرنا پڑے گا. ہمیں پروجیکٹ میں ایڈ ٹیگ, ٹیگ میں سے آپ نام دیتے ہیں. فار ایگزامپل ٹیگ کا نیم میں کہتا ہوں لیمپ _1 ایک ٹیگ ہے میرا. کنیکشن ٹائپ کیا ہے اس کا, اور اس کا ڈیٹا ٹائپ کیا ہے. لیمپ جو ہے اوبیسلی بولین ہوگا. ٹھیک ہے, لیمپ جو ہے وہ بولین ہے, بٹ. یہاں پر یہ کہہ رہا ہے ایڈریس. کمیونیکیشن میں ہم نے کیا اسٹیبلش کیا تھا, وہاں کنیکشن میں جا کے دیکھ لیں. کنیکشن میں ماڈبس ماڈیکون تھا اور کامن رکھا ہوا تھا, اسی لیے اس نے ٹیگ میں جو ہمیں ایڈریس اسٹارٹ کیا وہ 4000 سے اسٹارٹ کیا. تو اگر ہم یہاں پر بات کریں کوائل کی, یہ ہولڈنگ رجسٹر ہے. ہولڈنگ رجسٹر کا آپ کو پتہ ہے فنکشن کوڈ 3 ہے. کل جو ہم نے پڑھا تھا 3 فنکشن کوڈ ہے. اگر ہم بات کریں کوائلس کی تو آٹومیٹکلی یہ 1 ہو جاتا ہے. رائٹ, یہ 1 ہے. اب کنیکشن ٹائپ کنیکشن 1 جو کہ ماڈبس کا کنیکشن ہے, اور یہ جو ٹیگ ہے بیسیکلی یہ باہر سے آ رہا ہے. رائٹ, اگر میں اسے انٹرنل ٹیگ کر دوں گا تو انٹرنل ہو جائے گا. یہ یہاں پر جا کر اگر میں کہوں ٹیگ انٹرنل ٹیگ کر دوں تو یہ جیسے ویریبل کوئی انٹرنل ہوتا ہے کمپیوٹر میں, وہ ویریبل بن جائے گا. ابھی جو ٹیگ ہے وہ ریئل ٹائم فٹ ٹیگ ہے. اگر ہم دیکھیں کہ یہ جو ٹیگ ہے لیمپ 1 اگر 1 ہو یا 0 ہو, اس سے کسی فگر کو کسی شیپ کو ڈسیبل وہ کروانا, ڈسپلے کروانا یا ہائڈ کروانا. جیسے اسٹارٹ اسکرین میں یہ فگر ہے میرے پاس, میں چاہوں اسے ایک ٹیگ کے ساتھ, اس میں جو بیسیکلی ہے اپیئرنس ہے اس کی,
لے آؤٹ ہے اس کا، فلیشنگ، اگر فلیشنگ کر دیں گے تو یہ فلیش کرنا شروع کر دے گا. مسلینیس میں نیم اس کا سرکل ہے، نام آپ چینج کر سکتے ہیں، اس کا لیمپ چینج کر سکتے ہیں، لیمپ 1 فار ایگزامپل، اور کس لیئر پہ شو ہو، 0 پہ، 1 پہ، 2 پہ. جس لیئر پہ ہوگا، اگر جو ویزیبل لیئر ہوگی اس پہ نظر آئے گا، لیئر کو ہائڈ کر دیں گے تو اس پہ نظر نہیں آئے گا. دین اس کی جو اینیمیشن میں آتے ہیں ہم، اگر اس کی تو اینیمیشن میں بیسیکلی اپیرنس ہے، اور ڈائگنل موومنٹ ہے، ہاریزونٹل موومنٹ ہے، ورٹیکل موومنٹ ہے، ڈائریکٹ موومنٹ ہے. یہ سرکل موو بھی کر سکتا ہے اسکرین کے اکراس، یہ لیفٹ ٹو رائٹ، رائٹ ٹو لیفٹ موو بھی کر سکتا ہے. جیسے ہم اسکیڈا سافٹ ویئر میں یا HMI میں کوئی ٹرک دکھانا چاہتے ہیں، وہ ٹرک موو کر رہا ہے تو اس کو ہم لیفٹ ٹو رائٹ موو کروا سکتے ہیں، اور جب وہ اپنی پوزیشن پہ پہنچے گا جہاں فل ہونا ہے وہاں فل ہو کے کھڑا ہو جائے گا، پھر وہ فل ہوگا، پھر وہ آگے موو کر جائے گا. تو اس لیے جو فگرز ہیں جتنی بھی، چاہے وہ ٹرک کی فگر ہے یا سرکل کی فگر ہے، اس سب میں آپشن موجود ہے کہ ڈائگونل موومنٹ، ورٹیکل موومنٹ، ہاریزونٹل موومنٹ اور ڈائریکٹ موومنٹ. اب ویزیبلٹی میں ہے اس کی، کہتا ہے ویزیبلٹی کسی نہ کسی ٹیگ کے ساتھ انیبل ہوگی آپ کی. اگر ہم سلیکٹ کریں انیبل اور ٹیگ کی بات کریں تو ایک ٹیگ موجود ہے، دیٹ از لیمپ. لیمپ سے اس کو اگر ہم لنک کر دیں کہ آپ اگر لیمپ کی ویلیو 1 یا 0 ہوگی تو یہ ویزیبل اور انویزیبل ہو جائے گا. یہاں لکھا ہوا ہے ہڈن اور ویزیبل، رائٹ، تو اس سے یہ ہڈن ہو جائے گا. اگر میں ویزیبل کروں تو اس سے ویزیبل ہو جائے گا. اسے میں ویزیبل کر دیتا ہوں. ویزیبل کر کے اسے اب ٹیسٹ کرنا ہے ہمیں. ٹیسٹ میں یہ سرکل جو ہے 2 طریقے سے ہم کر سکتے ہیں. ایک تو رن ٹائم. رن ٹائم سسٹم کا مطلب ہے ایکچوئل اگر پیچھے ماڈبس سیمولیٹر کوئی میرے پاس ہے یا ماڈبس ڈیوائس ہے تو اس سے ڈیٹا لے سکتے ہیں. اگر یہ نہیں ہے تو اسٹارٹ وتھ سیمولیٹر. اگر ہم یہاں کرتے ہیں کہ سیمولیٹر سے اسٹارٹ کرنے سے اسے کمپائل کرے گا کہ آپ کے کمپائلیشن میں کوئی ایرر نہ ہو. کمپائلنگ اسٹارٹیڈ. اس میں بہت زیادہ آبجیکٹس نہیں ہیں، اسکرپٹس نہیں ہیں، جسٹ ایک شیپ ہے سرکولر، اور اس کو نو ٹیگ کنفیگرڈ فار ویزیبلٹی اینیمیٹڈ. کہہ رہا ہے کوئی ٹیگ آپ نے نہیں سلیکٹ کیا اس کا. ٹھیک ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ ٹیگ ہم نے جو کنیکشن ہے اس میں یہاں پر ٹیگ موجود ہے ہمارا. ٹیگ میں لیمپ 1 یہاں ہم نے سلیکٹ نہیں کیا، تو یہاں ڈبل کلک کرتے ہیں اسے. ویزیبلٹی میں اس کی ٹیگ لیمپ 1 سلیکٹڈ ہے، ویزیبل. اوکے، اسے کمپائل کرنا چاہیے. اسے کمپائل کر رہا ہے. یہ ٹیگ جو ہے بیسیکلی ابھی اس وقت ہمارے پاس یہ سرکل ویزیبل ہے، اور یہاں پر ہم دیکھیں تو ہمیں اس نے سیمولیٹر دے دیا. اس کا اپنا سیمولیٹر ہے، اور یہاں پر ٹیگ لسٹ دے دی اس نے. ٹیگ جو ہے لیمپ 1، لیمپ 1 جو ہے دیٹ از بولین ہے، اور اس کی جو ویلیو ہے 1 اور 0 کر سکتے ہیں. اگر میں اس کو سیٹ ویلیو دے دوں فار ایگزامپل 1 اور انٹر کر دیں تو یہ غائب ہو جائے گا. اور اگر اس سے ہم سیٹ ویلیو دے دیں 0 اور انٹر کر دیں تو یہ ویزیبل ہو جائے گا. تو یہاں ہم سیمولیٹر سے چیک کر رہے ہیں. یہی چیز ہم چیک کر سکتے ہیں ماڈبس کے ساتھ، جو ایکچوئل ہمارے پاس ماڈبس سیمولیٹر موجود ہے، یا کسی ڈیوائس کے ساتھ جیسے کہ PLC ہماری ڈیوائس موجود ہے، اس کے ساتھ بھی ہم چیک کر سکتے ہیں. سیکنڈ، اس کو ہم ایگزٹ کر رہے ہیں یہاں سے.
ایگزٹ جو ہے بیسیکلی کسی نہ کسی سوئچ کے تھرو، کسی بٹن کے تھرو ایگزٹ ہونا چاہیے اسے. یہاں پر ہم ایک سوئچ ایڈ کرتے ہیں جس سے ہم ایگزٹ کر سکیں. سوئچ ایڈ کرنے کے لیے یوز کریں گے بٹن، اور اس بٹن کا نام، اس پہ ڈبل کلک کریں گے، اس کی پراپرٹیز آ جائیں گی. جنرل میں اس کا نام آپ رکھ سکتے ہیں، ٹیکسٹ لکھا ہوا ہے یہاں لکھ دیں ایگزٹ، تو یہاں پر آپ کے پاس یہ ایگزٹ لکھا ہوا ہوگا. اسی طرح سے اس کا آپ کلر چینج کر سکتے ہیں، اور پراپرٹیز میں اس کا جو کلر ہے، فور گراؤنڈ کلر، بیک گراؤنڈ کلر آپ چاہتے ہیں کہ چینج کر دیں، اورنج کر دیں، تو یہ اورنج ہو جائے گا. دین اس سے کیا ایکشن پرفارم ہو، وہ ایونٹس میں ہوگا. تو جب اسے ہم پریس کریں گے تو ایونٹس میں ہم سے پوچھے گا کہ اس کے کلک پہ کیا کام کرنا ہے. کلک پہ مختلف اس نے لسٹ دے دی ہیں. اس میں جو ادر فنکشنز ہیں، اس میں ہے اسٹاپ رن ٹائم، کہ آپ رن ٹائم کو اسٹاپ کر دیں. اور جو یہ سرکل ہے، اس کو اگر میں کاپی کر لوں، کنٹرول سی اینڈ کنٹرول وی، تو یہ 2 سرکل ہو جاتے ہیں میرے پاس. یہ 2 سرکل ہو گئے. اس سرکل کو کی پراپرٹی دیکھیں تو یہ بائی ڈیفالٹ جو ہے اینیمیشن میں، ویزیبلٹی میں انیبل ہے لیمپ 1 سے یہ ویزیبل، ٹھیک. اور سیکنڈ سرکل جو ہے ہمارے پاس، یہ لیمپ 1 سے ویزیبل ہے، اسے ہم ہائڈ کر دیں. ایک سرکل کو ویزیبل کریں، ایک کو ہائڈ کر دیں. جیسے ایک ٹیگ اگر 1 ہے، 0 ہے، تو ایک سے 1 ویزیبل ہوگا، اور 0 پہ دوسرا انیبل ہوگا، ویزیبل ہوگا، تو پہلا ہائڈ ہو جائے گا. اس کو چیک کرنے کے لیے ہم پراپرٹیز میں اس کا کلر چینج کر دیتے ہیں، دونوں کا، ایک کو گرین کر دیتے ہیں اور ایک کو ریڈ کر دیتے ہیں. اب اگر ہم اسے رن کرتے ہیں وتھ سیمولیٹر، تو گرین انویزیبل ہے، ریڈ ویزیبل ہے. اگر سیمولیٹر جو ہے اس کا، اس کے تھرو ہم اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں، ٹیگ از لیمپ، اور اس کو اگر ہم سیٹ ویلیو 1 کر کے انٹر کر دیں، تو گرین ویزیبل ہو جائے گا، ریڈ انویزیبل ہو جائے گا. اسی طرح سے اگر 0 سیٹ کر دیں اور انٹر کریں تو چینج ہو جائے گا. اور یہاں سے ہم ایگزٹ کر دیں تو رن ٹائم ایگزٹ ہو گیا ہمارا. اور اگر ہم ان دونوں کو ایک دوسرے پہ رکھ دیں، تو اب جو ہمارے پاس امپریشن ہوگا وہ یہ ہوگا کہ کوئی لیمپ ہے جو ریڈ اور گرین ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. یہاں پر اب اس کو سیمولیٹر سے چیک کریں، ٹیگ لیمپ 1 سیٹ ویلیو 1 انٹر، یہی لیمپ گرین ہو گیا، اور 0 پہ یہی لیمپ ریڈ ہو گیا. تو اس کا مطلب ہے کہ جو گرافیکلس ہماری انٹرفیس ہے، یوزر انٹرفیس میں جسٹ شیپس ہیں، ان شیپ سے ہم پلے کرتے ہیں اور اس پہ ڈاٹا کو ڈسپلے کرواتے ہیں. تو اگر ہم یہاں فار ایگزامپل ایک اور شیپ یوز کریں، سرکل کے علاوہ، یہ جو سرکل ہے اس کو ہم ایک سائڈ پہ کر دیں،
اور یہاں سے ٹولز میں سے سمپل آبجیکٹس میں سے بلکہ انہینس آبجیکٹ پہ چلے جائیں ہم. فار ایگزامپل انہینس آبجیکٹ میں یہاں پر ہمارے پاس موجود ہے گیج. اگر ہم ایک گیج یہاں لے لیتے ہیں, یہ گیج آ جاتا ہے. اس گیج پر جو ڈسپلے کرانی ویلیو وہ کسی نہ کسی ٹیگ سے ڈسپلے ہوگی. وداؤٹ اے ٹیگ ویلیو ڈسپلے نہیں ہو سکتی. فار ایگزامپل ہم یہ کہتے ہیں گیج جو ہے ہمارے پاس اسپیڈ ہے, اور اسپیڈ جو ہے 0 سے لے کے 100 km/h کی اسپیڈ شو کرنا چاہتے ہیں اس کے اوپر. جب اس کو ڈبل کلک کریں گے ہم تو آٹومیٹکلی اس کی پراپرٹی اوپن ہو جائے گی. جس آبجیکٹ کو بھی کلک کریں گے اس کی پراپرٹی اوپن ہو جائے گی. یہاں پر دیکھیں پوائنٹر کلر بلو ہے اور اسکیل مارک کلر بلیک ہے, آپ چینج کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ نارمل رینج گرین سے شو کر رہا ہے, وارننگ رینج یلو شو ہو رہا ہے, اور ڈینجر رینج ریڈ سے شو ہو رہی ہے. آپ چینج کر سکتے ہیں اسے. ٹھیک ہے. اب ہم اس پہ کوئی ڈیٹا ڈسپلے کروانا ہے اگر ہمیں, تو سب سے پہلے ہم اس کو کوئی ٹیگ اسائن کریں گے. اور یہاں ٹیگ لسٹ میں اگر ہم دیکھیں یہاں دیکھیں اگر ہم ٹیگ میں, تو ٹیگ ایک ہی ہے ہمارے پاس. اگر اس پہ شو کرنا ہے تو ہم کہتے ہیں فار ایگزامپل اسپیڈ کا ایک ٹیگ ہے. اسپیڈ کا ٹیگ کنیکشن 1 سے ہی آ رہا ہے. کنیکشن 1 از ماڈ بس, وہاں سے آ رہا ہے. ایڈریس اس کا کیا ہوگا, یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ بھی بٹ ہے, لیکن اسپیڈ کو ہم چینج کر سکتے ہیں کہ یہ بٹ نہیں ہے بلکہ یہ انسائنڈ انٹیجر ہے ہمارے پاس ایک, اور اس کا ایڈریس نے دے دیا 40001, کیونکہ ہولڈنگ رجسٹر جو ہے ایک ورڈ ہے اور اس کا ایڈریس اسٹارٹ ہوتا ہے 40001 سے. جیسے کل ہم نے ماڈ بس کی کنفیگریشن میں دیکھا تھا کہ ماڈ بس میں ہولڈنگ رجسٹر کا جو ایڈریس تھا 40001 سے اسٹارٹ ہوتا ہے. یہاں ہم نے ٹیگ اسائن کر دیا اسے, کیونکہ اب ریئل اس میں کمیونیکیشن نہیں ہو رہی, ہم ورچوئل اس پہ انوائرمنٹ میں کمیونیکیٹ کر رہے ہیں اور سیمولیٹر کے ساتھ. تو ہم اسپیڈ کو اسائن کرتے ہیں, اس کو ڈبل کلک کرتے ہیں. یہاں پر جنرل میں یہ پوچھتا ہے کس ٹیگ سے لنک کرنا ہے. نیم اس کا لیبل ہے فار سیمیٹک. اس کو لیبل کو میں اگر یہاں دیکھیں یہاں لکھا ہوا ہے سیمیٹک. اگر میں اسے ڈبل کلک کروں, یہاں سیمیٹک کے بجائے اسپیڈ لکھ دوں, اسپیڈ پرسنٹ, تو یہاں اسپیڈ پرسنٹ آ جائے گا. اب اس پہ جو ٹیگ اسائن کرنا ہے اسے ہمیں, وہ جنرل میں ہی پروسیس ٹیگ اس کا کون سا ہے, اسپیڈ کا, یاد. اب اگر اسے ہم یہاں رن کرتے ہیں, رن ود سیمولیٹر, اور دوسرا ہے رن ود آپ کے پاس رن ٹائم کے ساتھ, جو ایکچوئل آپ کا رن ٹائم ہے, جو آپ کا ہارڈ ویئر ڈیوائس لگی ہے اسٹارٹ ود رن ٹائم, اس سے بھی کمیونیکیٹ کروا سکتے ہیں. پھر یہ تھرو پورٹ کمیونیکیٹ کرے گا. تو ابھی ہم ود سیمولیٹر رن کرتے ہیں اسے. یہاں پر اسپیڈ کی ویلیو 0 ہے اس وقت. سیمولیٹر میں جا کر سیمولیٹر میں اب 2 ٹیگز آ گئے. پہلا ٹیگ ہے لیمپ 1, دوسرا ٹیگ ہے اسپیڈ. اور اسپیڈ جو ہے وہ انٹیجر ہے, اس کی میکسیمم ویلیو جا سکتی ہے 65535 تک جا سکتی ہے, کیونکہ ورڈ کی ویلیو 65535 تک جاتی ہے. سیٹ ویلیو فار ایگزامپل میں کہتا ہوں 50, انٹر کرتا ہوں تو گیج 50 پہ چلا جاتا ہے. اب اسی چیز کو ہم دیکھیں گے جو ہم نے یہاں پہ کیا ہے اس کے تھرو, سیمولیٹر کے تھرو. اب رن ٹائم میں ایکچوئل ماڈ بس کے ساتھ ہم اسے ان کو آپریٹ کر کے دیکھتے ہیں کہ ماڈ بس سے ڈیٹا کیسے ہمارے پاس آ رہا ہے. تو یہاں پر ایگزٹ کر کے ہم نے دیکھا کہ ڈفرینٹ ٹائپس آف گیجٹس اویلیبل ہیں. ٹولز میں اگر جائیں آپ تو آپ کے پاس سلائڈر بھی ہے, آپ کے پاس کلاک بھی ہے, اور اسٹیٹس آپ کے پاس فورس بھی ہے,
اس کے علاوہ سمپل آبجیکٹس میں آپ کے پاس آئیو فیلڈ بھی ہے. آئیو فیلڈ کو اگر ہم یہاں رکھیں گے تو یہ صرف نیومیرک ڈیٹا ڈسپلے کرانے کے لیے کام آتی ہے چیز. اور اس کو ڈبل کلک کر دیں تو یہ آپ سے پوچھتا ہے کہ فارمیٹ پیٹرن کیا ہے اس کا, یعنی کتنے ڈیجٹ تک کام کریں گے. ورڈ کہاں تک جا سکتا ہے 65535 تک, تو کتنے ڈیجٹ بن گئے 5 ڈیجٹ زیادہ سے زیادہ. تو اگر ہم یہاں پہ کہیں سے کہ 5 ڈیجٹس تک آپ فارمیٹ پیٹرن میں لے کے جائیں اسے. اور اس کو جنرل میں اس کی جو پروسیسنگ ٹیگ ہے وہ کیا دیں گے آپ, مثال کے طور پر اسپیڈ کے ٹیگ دے دیتے ہیں اسے. اسی طرح سے موڈ ان پٹ آؤٹ پٹ, یہاں سے آؤٹ پٹ بھی دے سکتے ہیں, ان پٹ بھی کر سکتے ہیں, دونوں کام کر سکتے ہیں. دین پراپرٹیز میں ٹیکسٹ کلر, ٹیکسٹ فونٹ میں اس کا سائز فار ایگزامپل 20 بولڈ. اوکے, یہاں آپ کے پاس یہ بولڈ آ گیا. بیک گراؤنڈ کلر چینج کر سکتے ہیں آپ اس کا, اور فلیشنگ کرنا ہے ٹیکسٹ کو, جو بھی آپ نے کرنا ہے وہ یہاں سے آپ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اس ٹیگ کو ہم نے اس کو اسائن کر دیا, اس نمبر کو ٹیگ جو کہ تھا ہمارے پاس اسپیڈ کا. اب اگر ہم اسے وتھ سیمولیٹر رن کرتے ہیں تو یہاں پہ ویلیو اس میں بھی 0 آ رہی ہے آئیو فیلڈ میں, اور سیمولیٹر کے تھرو سے اگر ہم رن کریں ٹیگس فار ایگزامپل اسپیڈ اور ٹیگ 1 لیمپ, رائٹ. اب دونوں ٹیگ اسائن کر دیے. یہاں پر اگر ہم سلیکٹ کرتے ہیں لیمپ کو ایز 1, سیٹ ویلیو 1 گرین ہو جاتا ہے. اس کی سیٹ ویلیو ہم کر دیتے ہیں فار ایگزامپل 70, تو یہ 70 کا جاتا ہے. تو یہاں پر ہم گرافیکلی نیومیرک ویلیوز کو ڈسپلے کروا رہے ہیں, ٹھیک ہے. اب ہم اسے کمیونیکیٹ کرتے ہیں اسی کو موڈ بس ایکچوئل کے ساتھ, اور جو ہمارا موڈ بس سیمولیٹر ہے اس سے ہم دیکھتے ہیں کیا ڈیٹا یہاں پہ ٹرانسمٹ ہوتا ہے ہمارے پاس. یہاں سے ہم ایگزٹ کرتے ہیں اس سے, ڈراپ. اب اگر ہم دیکھیں بیک گراؤنڈ میں جو ہمارے پاس سافٹ ویئر ہے دیٹ از موڈ بس سیمولیٹر. تو موڈ بس سیمولیٹر کے لیے ہمیں پتہ ہے کہ WinCC بھی ہمارا سیم کمپیوٹر میں ہے اور موڈ بس بھی سیم کمپیوٹر میں ہے. تو ایسی صورت میں ان کو کمیونیکیٹ کرانے کے لیے ہمیں چاہیے کون سافٹ ویئر, ورچوئل سیریل پورٹ ایمولیٹر چاہیے, ٹھیک ہے, جسے کل ہم نے کمیونیکیشن کروائی تھی. تو ورچوئل سیریل پورٹ ایمولیٹر رن کریں گے, یہ ہمیں پیئر پرووائڈ کرے گا 2 کام پورٹ کا. ایک کام پورٹ پہ ہم کنیکٹ کریں گے WinCC کو, اور ایک کام پورٹ پہ کنیکٹ کریں گے اپنا سیمولیٹر موڈ بس سیمولیٹر. کریٹ ا پیئر, نیکسٹ کام 1 اینڈ کام 2 کا پیئر دیکھیے, فنش, اور یہ انیشلائز ہو گیا, اور یہاں لکھا ہوا گیا انیشلائزیشن اوکے. اس کا مطلب ہے بیک گراؤنڈ میں بھی رن کرتا رہے گا. اور اگر ہم WinCC میں دیکھیں پروجیکٹ میں جا کر, اور کمیونیکیشن جو کنیکشن ہے ہمارا اس میں ہم دیکھیں, ہم نے جو اسے بتایا ہے وہ بتایا ہے کہ انٹرفیس ہمارا کام 1 پہ ہے, اور باڈ ریٹ ہمارا 9600 ہے, RS-232 پہ کمیونیکیٹ کرنا ہے, ٹھیک ہے. اور اسٹینڈرڈ جو ہے وہ RTU اسٹینڈرڈ ہے اس کا. اور ہمارا جو یہ موڈ بس سیمولیٹر ہے دس ون, یہ کس پہ کمیونیکیٹ کرتا ہے RTU اسٹینڈرڈ پہ, RS-232 پہ کمیونیکیٹ کرتا ہے. اس کی پورٹ جو سلیکٹ کریں گے کام 2 سلیکٹ کریں گے, کام 1 میں یوز ہو رہی ہے کام 2, تاکہ کام 1 اور کام 2 کے پیئر پہ کمیونیکیشن ہو سکے. اب اگر اسے میں یہاں سے اسکرین اور اسٹارٹ وتھ رن ٹائم, جو بھی رن ٹائم میں آپ کے بیک گراؤنڈ میں ڈیوائس ہے اس سے کمیونیکیٹ کرنا ہے آپ نے. اب ایک پورٹ ہم نے کنیکٹ کر دی کام 1 وتھ WinCC, اور ایک پورٹ کنیکٹ کر دی وتھ موڈ بس سیمولیٹر, اور کا پروٹوکول ہمیں پتہ ہے RTU سیمولیٹر کا پروٹوکول ہے اسٹارٹ وتھ رن ٹائم. اگر میں یہاں اسٹارٹ وتھ رن ٹائم کر دوں گا
तो अभी सिमुलेटर को नहीं उसके थ्रू देखेगा, ये देखेगा कि एक्चुअल फील्ड में आपके पास जो मॉड बस है ये, इस पे कम्युनिकेशन हो रही है। ये अगर हम कम्युनिकेशन में जाके देखें तो यहाँ हमारे पास जो स्टॉप ट्रैकिंग करके देखें, ये कह रहा है पहले इसने भेजा 01 इज स्लेव एड्रेस, देन 01 मीन्स एक क्वाइल की स्टेटस को रीड करना है मुझे। थर्ड इज स्टार्ट एड्रेस फ्रॉम 00 एंड एक मुझे बिट चाहिए आपसे, और जो मेरा वो है CRC वो है FDCA, और इसने ट्रांसमिट किया 01, स्लेव एड्रेस मेरा 01 है, फंक्शन कोड 01 आपने मांगा था, देन एक मैं बिट आपको भेज रहा हूँ, और मेरा जो CRC है वो ये मौजूद है B8 और 44। ये दूसरे उसमें जब इसने रिसीव किया ट्रांसमिट इसने ये कर दिया कि 51 और 88 इसका CRC था। जब सेकंड बाइट उसने कहा, क्योंकि दो है ना कम्युनिकेशन, एक है बिट की कम्युनिकेशन, एक है हमारे पास होल्डिंग रजिस्टर की कम्युनिकेशन। तो होल्डिंग रजिस्टर के लिए इसने कहा 0103, 01 स्लेव एड्रेस, 03 इज़ फंक्शन कोड, और स्टार्ट एड्रेस से एक मुझे चाहिए डाटा एक लोकेशन का, और मेरा जो CRC है 840 है। तो वहाँ से कंटिन्यूसली पैकेट्स आना शुरू हो गया इसके पास। और जो हमारा मॉड बस है, सॉरी यहाँ पे इसको स्ट्रैक कम्युनिकेशन कर दें, इसमें हम देखते हैं क्वाइल को अगर मैं यहाँ पर डबल क्लिक करूँ तो ग्रीन हो गया, डबल क्लिक किया 0 हो गया, ये रेड हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक डाटा से किसी फिगर को कंट्रोल कर रहे हैं, ऑन या ऑफ को कंट्रोल कर रहे हैं। इसी तरह से होल्डिंग रजिस्टर में आ जाए, ये होल्डिंग रजिस्टर आ गए हमारे, जिनका कि एड्रेस 400001 से था। अगर पहले रजिस्टर को मैं यहाँ पर 50 कर दूँ तो यहाँ 50 पे चला जाएगा, ठीक। तो अब जो है किससे कम्युनिकेशन हो रही है, रन टाइम कम्युनिकेशन हो रही है। एक्चुअल समझे किसी PLC से कम्युनिकेट कर रहा है ये, और वहाँ से डाटा लेकर और ये हमें जो WinCC पे शो कर रहा है। पहले हमने सिमुलेटर से देखा, अब WinCC से हमने इसे रन टाइम पे मॉडबस सिमुलेटर से देखा। इसी तरह से इसे अगर हम 80 कर दें तो ये 1 पहुँच जाएगा, और इसे अगर 0 कर दें तो ये 0 पहुँच जाएगा। ये जो बेसिकली, अब इसे एग्ज़िट करते हैं, यहाँ से एग्ज़िट, मॉडबस को मिनिमाइज़ कर लें। अब जो हमारे पास ये स्क्रीन है, ये जिसमें ये डिस्प्ले है, ये हमारे पास स्पीड का इंडिकेटर है, एग्ज़िट का स्विच है। हम यहाँ पे और ऑब्जेक्ट्स भी ऐड कर सकते हैं। इसमें और ऑब्जेक्ट्स क्या ऐड हो सकते हैं, पहले तो हम ये देखते हैं इसमें कि स्क्रीन के दरमियान नेविगेशन कैसे होगी, एक स्क्रीन से दूसरे स्क्रीन पे कैसे जाएंगे, एक स्क्रीन से दूसरे स्क्रीन पे किस तरह से हम ट्रांसफ़र करेंगे। उसके लिए हम यूज़ करते हैं बटन यहाँ क्लिक करते हैं, इस एग्ज़िट को हम यहाँ कर देते हैं, और इसको हम कहते हैं फॉर एग्जांपल स्क्रीन 2 पे जाने के लिए एक और स्क्रीन क्रिएट करनी पड़ेगी, 2 स्क्रीन बनानी है। फॉर एग्जांपल एक स्क्रीन पे जो डाटा डिस्प्ले हो रहा है वो डिस्प्ले हो रहा है आपका फॉर एग्जांपल पावर हाउस से, एक स्क्रीन पे डाटा डिस्प्ले हो रहा है आपका फॉर एग्जांपल RO प्लांट है, कोई फिल्ट्रेशन प्लांट वहाँ से आ रहा है, एक स्क्रीन पे आपका मैकेनिकल शॉप का डाटा आ रहा है कोई। तो आप हर एक के लिए अलग अलग स्क्रीन बनाएंगे। मैं एक स्क्रीन क्रिएट करता हूँ, यहाँ से प्रोजेक्ट से जाकर ऐड स्क्रीन, ऑटोमेटिकली एक स्क्रीन ऐड हो जाएगी इसके अंदर। वहाँ हमने स्क्रीन सिलेक्शन नहीं की थी, हम यहाँ से भी स्क्रीन कर सकते हैं। अब इस स्क्रीन को अगर हम देखें, स्क्रीन का नाम स्क्रीन 2 है, ये राइट क्लिक करके इसका नाम हम चेंज कर सकते हैं, स्क्रीन का रीनेम जैसे हम करेंगे, या डबल क्लिक कर लें इस पर, रीनेम लिखते हैं फॉर एग्जांपल पावर हाउस,
یہ اسکرین جو ہماری ہے پاور ہاؤس کی اسکرین ہے. ایک اسٹارٹ اسکرین ہو گئی, ایک پاور ہاؤس اسکرین ہو گئی. ایک اسکرین اور ایڈ کر لیتے ہیں, اسکرین 3, اسے رینیم کر دیتے ہیں. اس کو ہم کر دیتے ہیں فار ایگزامپل آر او پلانٹ یا فلٹریشن پلانٹ. آر او انڈرسکور. آر او پلانٹ بیسیکلی فلٹریشن پلانٹ ہی ہوتے ہیں, ریورس آسموسس پلانٹ جسے ہم کہتے ہیں. جسٹ 3 اسکرین کریٹ کرنا ہمارا پرپز ہے. ہم آتے ہیں مین میں, ہماری جو اسٹارٹ اسکرین ہے اس میں آ جاتے ہیں. یہاں آ کے ہم نے اسے ایک بٹن ایڈ کیا اس کے اندر, اور اسے ڈبل کلک کیا, اس کی پراپرٹیز اوپن ہو گئی. جنرل میں چینج کر سکتے ہیں ہم اسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ پاور ہاؤس, پاور, یا پاور ہاؤس پہ چلے جائیں. یہاں پر پاور ہاؤس آ جائے گا. اسی طرح سے اس بٹن کی بھی پراپرٹیز ڈفرینٹ ہیں, جس میں اس کا کلر ہے, اس کا بیک گراؤنڈ کلر ہے. فار ایگزامپل یہاں پہ میں اسے اگر گرین کر دوں تو گرین ہو جائے گا. اور اس کے علاوہ ٹیکسٹ ہینڈلنگ ہے, ٹیکسٹ کو آپ چاہتے ہیں چینج کرنا تو ٹیکسٹ بھی آپ چینج کر سکتے ہیں, لائک بولڈ کر سکتے ہیں اور 18 کر سکتے ہیں. اوکے, یہ آپ کا. اب اس بٹن سے ہو کیا, بٹن سے پاور ہاؤس کی ہم اسکرین پہ شفٹ کر جائیں تو اس کے لیے ہمیں یہاں پاور ہاؤس میں بھی جانا پڑے گا. ایک بٹن یہاں کریٹ کرنا پڑے گا کہ جو کہ ہمیں مین میں لے کر آئے گا واپس. تو اس کے لیے ہم بٹن کریٹ کریں گے, ٹول سے بٹن, یہاں پہ ڈبل کلک اور اس کا نام رکھ دیں گے مین. مین میں آ گئے. اسی طرح سے آر او پلانٹ سے مین میں واپس جانا ہے. جنریٹر چل رہا ہے, جنریٹر تو نہیں وہیں سے, کیونکہ اس کی وولٹیج ہے وہ کم زیادہ ہو جائے گا. بٹن یہاں پر اگین اس کو کلک کر کے مین لکھ دیتے ہیں. ٹھیک ہے بھائی, مین میں آ گئے. اب ان 3 سوئچز سے اسٹارٹ اسکرین سے جب نیویگیٹ کریں گے, پاور ہاؤس میں جائیں گے, تو اسے ہمیں بتانا پڑے گا ڈبل کلک کر کے. کلک کے ساتھ آلویز ایونٹ اٹیچ ہوگا. تو ایونٹ پہ ہم اسے بتائیں گے کہ آپ نے کرنا کیا, کون سا فنکشن کرنا ہے. آپ ایونٹ میں کلک پہ کون سا فنکشن کرنا ہے, یہاں فنکشن کی لسٹ ہے ہمارے پاس, جس میں اسکرینز پہ جائیں گے. یہاں ہمارے پاس موجود ہیں اسکرینز. ادر فنکشنز کو ہم کلوز کرتے ہیں. اسکرین, اب ایکٹیویٹ اسکرین, یہ ایکٹیویٹ اسکرین. کون سا اسکرین ایکٹیویٹ ہوگا؟ اسکرین نو ویلیو. اب ہمارے پاس آپشنز آ گئے کس اسکرین پہ نیویگیٹ کرنا ہے. آبویسلی اس کو پریس کرنے سے پاور ہاؤس میں جانا ہے, اسکرین نمبر 1, آر او پلانٹ اسکرین نمبر 2, اور اسٹارٹ اسکرین اسکرین نمبر 2. تو ہم کہتے ہیں کہ فار ایگزامپل آپ, ہمارے پاس جو پاور ہاؤس ہے, اس اسکرین کو آپ نے سلیکٹ کرنا ہے. پاور ہاؤس میں آ گئے. اب پاور ہاؤس میں آ کر اسے کہیں گے واپس آپ نے جانا ہے مین, کلک فنکشن, ایکٹیویٹ اسکرین, اسٹارٹ اسکرین. اسی طرح سے اسٹارٹ اسکرین میں ایک سوئچ اور ایڈ کر لیتے ہیں, ٹولز, بٹن, ڈبل کلک, آر او پلانٹ, آر او ڈیش پلانٹ, آر او پلانٹ پہ آ جائے. ناؤ اس کی ایونٹس میں کلک پہ چینج اسکرین, ایکٹیویٹ اسکرین. کون سا اسکرین؟ آر او پلانٹ کا.
اور آرو پلانٹ سے واپس بھی آنا ہے. مین میں ڈبل کلک اور فنکشن میں کلک پر ایکٹیویٹ اسکرین, مین اسکرین, اسٹارٹ اسکرین. یہاں اب ہمارے پاس ملٹیپل اسکرینز آ گئے. اگر ہم اسے رن ٹائم کے ساتھ چیک کرتے ہیں تو یہاں ہمارے پاس ڈفرینٹ آپشنز آ گئے. آپ کے پاس پاور ہاؤس میں جانا ہے, پاور ہاؤس میں آ گئے. مین میں آنا ہے, مین میں آ گئے. آرو پلانٹ میں جانا ہے, آرو پلانٹ میں آ گئے. واپس مین میں آ گئے. تو آپ ملٹیپل اسکرینز پہ سوئچ کر کے ہر اسکرین پہ الگ الگ انفارمیشن ڈسپلے کر سکتے ہیں. تو وہ مزید ایکسپلور کرتے ہیں کہ یہ چیز تو ہم نے کر لی کہ کس طرح سے ہم اسکرینز کے ساتھ اور آبجیکٹ کے ساتھ اور کمیونیکیشن کے ساتھ ہم پلے کر سکتے ہیں. کمیونیکیشن بھی اسٹیبلش کی اور ہم نے کچھ آبجیکٹس پہ ڈیٹا بھی ڈسپلے کروایا, کسی فگر کو ویزیبل اور ہائڈ بھی کروایا, اور اسکرین کی نیویگیشن بھی ہم نے کر لی کہ اسکرین سے پاور ہاؤس سے آپ مین میں اور آرو پلانٹ سے مین میں واپس آ سکتے ہیں. یہاں سے ہمارے پاس ایگزٹ کا آپشن موجود ہے. ناؤ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اور کیا کیا آپشن موجود ہیں. اس پروجیکٹ کو ہم سیو کرتے ہیں, سیو پروجیکٹ. اس میں کمپیوٹر بی ورک اینڈ گروپ 28, نیو فولڈر WinCC, پروجیکٹ 1 سیو. اب ہم یہ دیکھیں گے کہ اس کو ہم کمیونیکیٹ اپنی PLC سے کیسے کمیونیکیٹ کروا سکتے ہیں. ہمارے پاس کیا آپشن موجود ہے. اس کو ہم بند کرتے ہیں, دوبارہ اسٹارٹ کرتے ہیں, اس کو دیکھتے ہیں کہ جو سیکنڈ آپشن ہمارے پاس تھا کریٹ این ایمپٹی پروجیکٹ, ہم نے جو پروجیکٹ سیو کیا ہے وہ ہماری ریسنٹ پروجیکٹ کی لسٹ میں آٹومیٹکلی ایڈ ہو گیا. اگر ہم اس کو اسٹارٹ کرتے ہیں تو ہم ریسنٹ پروجیکٹ سے دوبارہ اس کو اسٹارٹ کر سکتے ہیں. ادروائز کو نیو پروجیکٹ بنانا ہے تو ہم وہاں سے بھی اسٹارٹ کر سکتے ہیں اسے. یہاں پر دیکھیں تو پروجیکٹ 1 ہمارے پاس اوپن موسٹ ریسنٹلی ایڈٹ پروجیکٹ کی لسٹ میں آ گیا. ایڈٹ پروجیکٹ. اب ہم نے لاسٹ ٹائم جو بنایا تھا وزٹ سے کریٹ کیا تھا پروجیکٹ. اوپن ایگزسٹنگ پروجیکٹ نہیں کرنا, کریٹ این ایمپٹی پروجیکٹ کر دیتے ہیں. کریٹ این ایمپٹی پروجیکٹ کرتے ہیں تو یہ ہم سے کہتا ہے کہ آپ کے پاس جو پینلز ہیں وہ کون کون سے ہیں. سیمنس کے مختلف پینلز ہیں. ایک WinCC فلیکسیبل رن ٹائم ہے اس کا, ایک اس کے پاس مائکرو پینلز ہیں جس کے اندر آپ کے پاس اس ٹائپ کے جیسے TG200 ہم نے دیکھا تھا اس ٹائپ کے پینلز بھی اویلیبل ہیں. پھر اس سے بڑے پینلز بھی اویلیبل ہیں اس کے پاس ڈفرینٹ ٹائپ کے جو آپ یوز کر سکتے ہیں. پھر موبائل پینلز میں آپ کے پاس ڈفرینٹ موبائل پینلز موجود ہیں جس پہ آپ جو بھی آپ پرچیز کرتے ہیں اپنے پروجیکٹ کے لیے وہ اس کے پاس لائبریری موجود ہے, اس پر آپ پروگرام ڈیولپ کر سکتے ہیں. اس وقت ہم آپشن میں یہ کہتے ہیں کہ جی ہم صرف رن ٹائم کے ساتھ جو اسکرین ہے اس کی یہ کمپلیٹ کمپیوٹر ہے اس کا سیمنس کا HMI کا وہ رن ٹائم کہلاتا ہے. اس رن ٹائم پہ پروگرام ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے.
اس کے علاوہ آپ کے پاس پینل پی سیز اویلیبل ہیں ٹچ کے، یہ آپ یوز کر رہے ہیں تو اس پہ کر سکتے ہیں. یہ 15 انچ کا ٹچ پینل ہے، اس پہ آپ کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل ہم چلیں ایک ٹچ پینل لے لیتے ہیں 12 انچ کا. اوکے، ابھی ہم نے کوئی نہ کمیونیکیشن سلیکٹ کی، نہ اسکرین پہ جتنے بٹنس چاہیے تھے یا ڈیٹ چاہیے تھی کوئی سلیکٹ نہیں، ایمٹی پروجیکٹ. اب ہم یہ سارا کچھ پروجیکٹ میں جا کے بھی یہ کام کر سکتے ہیں جو اس نے وزٹ سے ہم سے پوچھ کر اور ہمارا سارا سیٹ اپ اس نے ڈیولپ کیا تھا، پروجیکٹ کریٹ کیا تھا، وہی کام ہم کر سکتے ہیں اب اس ایمٹی پروجیکٹ کے تھرو بھی کر سکتے ہیں سارا. یہاں ہمارے پاس ایک ایمٹی پروجیکٹ آ گیا. اگر اس پہ آپ دیکھیں یہ اسکرین آپ کے پاس آ گئی، اور اس اسکرین کو جو ہم نے وہاں سلیکٹ کیا تھا یہاں پر جو ڈیولپ کرنا ہے اس پر ہم ڈیولپ کر سکتے ہیں. اچھا، اب اس کے ساتھ کمیونیکیشن اگر S7200 سے ہم نے کرنی ہے، ابھی تک تو ہم نے موڈ بس سے کیا تھا، موڈ بس کو ہم یہاں سے بند کر دیتے ہیں تاکہ اس کا ٹائم لیپس نہ ہو. اور سیریل پورٹ جو ہے، السلام علیکم. وعلیکم السلام. اللہ کا شکر. نہیں، میں کلاس میں کلاس پڑھا رہا ہوں 5 بجے تک. ٹھیک ہے، میں کرتا ہوں. خیریت ہے؟ اچھا چلیں پھر آ جائیں ادھر ہی آ جائیں شروع کر دیں. ہاں ٹھیک ہے، چلو اوکے. اچھا سوری، تو یہ پینل ہمارے پاس آ گیا، تو ہم لارج ویو اور اسمال ویو دونوں دیکھ سکتے ہیں اس کا. یہاں سے ہم اس کو زوم کر سکتے ہیں، یہاں سے ان زوم کر سکتے ہیں، یہاں سے اور ان زوم ہو جاتا ہے ہمارے پاس. اب اس کی سب سے پہلے ہم اسٹیبلش کرنی ہے کمیونیکیشن، کرنی ہے S7200 کے ساتھ کمیونیکیشن. اگر ہم پروجیکٹ میں جاتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ جی کمیونیکیشن میں کنیکشن اسٹیبلش کرنا ہے، تو اگر ہم یہاں دیکھیں کمیونیکیشن ڈرائیور، پہلے اس نے ہم سے ڈائریکٹ پوچھ لیا تھا، اب یہاں ہم سے ڈرائیور کی لسٹ میں پوچھ رہا ہے. اگر ہم سلیکٹ کرتے ہیں S7300 اور 400 تو کہتا ہے کہ MPI اور DP میرے پاس موجود ہے. اگر ہم کہتے ہیں S7200، اس میں دس ون سیمیٹک S7200، اس میں بھی اس کے پاس PPI کا آپشن موجود نہیں ہے. پھر ہم کیا کریں گے، اس کے لیے ہم ہیلپ لیں گے. کس سے ہیلپ لیں گے؟ ہم اس سے OPC سے، کہ OPC ڈیٹا لے لے، اور OPC یہاں پر ہمارے پاس موجود ہے اس لسٹ میں، اور OPC کے تھرو ہم ڈیٹا لے لیں. ٹھیک ہے، یہ ہم کر لیتے ہیں. اب یہ دیکھ رہا ہے کہ آپ کے پاس بیک گراؤنڈ میں کتنے OPCs ایسے ہیں جو کہ رن کر رہے ہیں. یہ سرچ کر رہا ہے OPC. جب میں نے سلیکٹ کیا تو سرچ کر کے ڈیوائس OPC سرور ہمیں بتا دے گا کتنے OPCs آپ کے پاس ایسے ہیں جو اس وقت ایکٹیو ہیں. جس میں کہا کہ نیشنل انسٹرومنٹ کا ایک ویریبل انجن ہے، ایک آپ کے پاس KEP سرور ہے، اور ایک اس کے پاس PC ایکسس ہے S7200 کا، اور APC سیمیٹک HMI موجود ہے اس کے پاس. تو مختلف اس کے پاس OPC موجود ہے. جس پہ بھی ہم ڈیٹا کلیکٹ کریں گے وہ ہم یہاں پر بتائیں گے کہ اس OPC سے ڈیٹا ہمیں چاہیے. ہم سب سے پہلے سلیکٹ کرتے ہیں، اس کو پروگرام کرتے ہیں. پروگرام میں ہم یہ کرتے ہیں کہ اس سے ہم اس موٹر کی اسپیڈ کنٹرول کرتے ہیں، اور اس اسپیڈ کو ہم کنٹرول کرتے ہیں پھر اس سے اس کے اپنے WinCC کے تھرو کنٹرول کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کو منیمائز کرتے ہیں. منیمائز کر کے اس کی پورٹ کنیکٹ کریں. آپ کنیکٹ کر رہے ہیں. پروگرام ہمارے پاس ایک پہلے سے موجود ہے، اسی کو ہم دیکھتے ہیں تاکہ ہمیں نیا پروگرام دوبارہ لکھنے میں ٹائم ہمارا ضائع نہ ہو. لاسٹ ٹائم میں نے پروگرام کیا تھا ایک اوپن بی میں ورک میں گروپ 28 میں
1 کے حوالے سے اور ایک انالوگ 2 کے حوالے سے تھا. تو انالوگ 1 2 میں اگر ہم دیکھیں تو ہم یہاں کیا کر رہے ہیں, پروگرام کہ انالوگ 0 موو کیا ہم نے VW100 میں, اور 0 کو موو کر دیا انالوگ آؤٹ پٹ پہ. ان پٹ لی انالوگ ان پٹ ورڈ 0, اور جسٹ ہم نے اسے انالوگ پہ آؤٹ کر دیا. تو بہت بیسک سا پروگرام تھا ہمارا. اس کے علاوہ ایک اور پروگرام ہم نے لکھا تھا اوپن گروپ 28 نہیں تھا, یس یہ ہمارا انالوگ 2 ہے. انالوگ 1 میں کیا تھا, 20R میں تھا, 20R میں نہیں تھا. انالوگ 1 اس میں ہم نے یہ کیا تھا کہ لوکل اور ریموٹ 2 لیمپس تھے ہمارے پاس. اینڈ ہم نے کہا تھا کہ اگر ہمارے پاس لوکل لیمپ آن ہو تو جو ڈیٹا VW ہمارے پاس 100 میں ہے وہ موو کروا دے, اور ریموٹ سیٹ پوائنٹر VW102 سے یہ موو کروا دے گا. اسی کو کمپائل کر کے ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں. اور اس میں یہ تھا کہ جب اس کو چیک بھی کرتے ہیں یہاں سے ڈاؤن لوڈ کمیونیکیشن چیک کر لیتے ہیں یہاں سے, ڈبل کلک سیٹ PCBG انٹرفیس. یہ کس چیز پہ لگا ہوا ہے, نہیں اس میں یہاں پہ بھی سپلائی اس پہ بھی غائب ہو جاتی ہے نا, اس پہ بھی نہیں لگ سکتا. PC/PPI اور COM 4 پہ ہے یہ, نہیں یہ آ جائے گا COM 4. اوکے اس کو کہاں سے یوز کریں گے, جب ولی پتہ کریں مسئلہ کیا ہے. آپ ڈاؤن لوڈ کر دیتے ہیں پروگرام اس کے اندر. رن موڈ میں چیک کر لیتے ہیں کہ اس کا جو اسٹیٹس ہے اس میں اس وقت جو انالوگ ان پٹ 0 کی اسپیڈ ہے وہ ہے بیسک ویلیو ہے وہ, اس کو یہاں سے اگر ہم کر دیں تو 1 ہو جاتی ہے. اور 1 کے کیس میں انالوگ آؤٹ پٹ پورٹ 0 ہو گیا کیونکہ ہمارا VW102 0 ہے. اس کو اگر 0 کر دیں تو جو ویلیو آ رہی ہے ہمارے پاس انالوگ کی, اس وقت یہی ویلیو انالوگ آؤٹ پٹ پر بھی چلے گی. اور اسے ہم یہاں سے موٹر چلائیں. اس وقت جو موٹر ہمارے پاس ہے یہاں سے اس سے رن کر دیں, رائٹ. اور اگر ہم اس کو 1 کر دیں تو موٹر 0 ہو جائے گی کیونکہ VW102 جو ہمارے پاس ہے اس کی ویلیو 0 ہے. اور اگر ہم یہاں سے اسے جیسے ہم نے پہلے بھی سیٹ کیا تھا اسے اگر میں فار ایگزامپل 5000 ویلیو دے کے انٹر کر دوں اور رائٹ کلک کر دوں فورس پہ یہ اب موٹر یہاں سے سیٹ پوائنٹ سے چل رہی ہے. اس کو 0 کر دیں, فورس یہاں سے اس کو انفورس کرنا پڑے گا تاکہ اسے کسی بھی سافٹ ویئر سے ہم ایکسیس کر سکیں. OPC کیا ہے, ایک سافٹ ویئر ہے جو کہ اس سے ڈیٹا لے گا, اور اس کو ہم انفورس کر دیتے ہیں.
لیکن کمیونیکیشن آؤٹ ہو گئی اس کی، دوبارہ کمیونیکیشن کروائیں اس کے ساتھ. اوکے، یہ فورس ویریبل ہے، اس کو ہم انفورس کر رہے ہیں، ادروائز یہ کسی اور سافٹ ویئر سے ایکسیس نہیں ہو سکے گا. اب جب ہم نے اس میں ڈاؤن لوڈ کر دیا پروگرام اور یہ آلریڈی ہماری رن موڈ میں پی ایل سی موجود ہے. مسئلہ کس؟ اچھا ٹھیک ہے، سر جنریٹر پہ سارا سسٹم. اچھا، تو یہاں ہم نے اس کو رن موڈ میں کر دیا. رن موڈ میں کر کے اس پروگرام سے ہم ایگزٹ کر جاتے ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو او پی سی ایک سافٹ ویئر ہے ہمارے پاس، کے ای پی سرور EX5، اس کے ذریعے اس ویریبل کو کیسے ہم ریٹریو کرتے ہیں اور یہی او پی سی ہم مین سی سی میں دیتے ہیں. یہاں ہمارے پاس ایک او پی سی سافٹ ویئر اویلیبل، اس میں یہ چینلز آلریڈی دیے ہیں. یہ سیمولیشن ایگزامپلز ہیں اس کی. اگر سیمولیشن ایگزامپل میں دیکھیں تو فنکشنز میں مختلف فنکشنز آپ کے پاس موجود ہیں، جس میں ریم موجود ہے. یہ رینڈملی چل رہے ہوتے ہیں. اگر آپ نے بغیر کوئی ڈیوائس یوز کیے ہوئے اپنا سافٹ ویئر چیک کرنا ہے جو HMI، تو آپ ان فنکشنز کو کال کر کے چیک کر سکتے ہیں کہ میرا سسٹم صحیح کمیونیکیٹ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. اس کو اگر میں کوئی کلائنٹ کو یہاں لانچ کرتا ہوں، یہاں میں اگر دیکھوں جو میرے پاس سیمولیشن ایگزامپلز ہیں فنکشنز، دیکھیں آٹومیٹکلی ویلیوز چینج ہو رہی ہیں یہاں پر. تو یہ اس کا سیمولیٹر ہے ایک طرح سے. تو یہ ویریبلس چونکہ چینج ہو رہے ہیں، اس کو ہم وہاں پر کمیونیکیٹ کروا سکتے ہیں کسی بھی سافٹ ویئر میں لے جا کے. اگر میں چاہوں کہ اس فنکشن کو میں یوز کروں، مثال کے طور پر میرے پاس جو فنکشن موجود ہے وہ موجود ہے یہ فنکشن. اگر سیمولیشن ایگزامپل میں جاؤں تو یہاں ہمارے پاس موجود ہے، اس کی ویلیو چینج ہو رہی ہے، وہ دیکھتے ہیں. ایگزامپل سسٹم بولین فنکشن، اور یہاں پر فنکشن میں سائن 1 موجود ہے میرے پاس، سائن ویو ہے. اسی طرح سے ریمپ موجود ہے، یا ریمپ جو آٹومیٹکلی چینج ہو رہا ہے. اگر میں اس کو اس وقت بغیر کسی ڈیوائس کے WinCC سے لنک کروانا چاہوں، رائٹ، تو میں یہاں جا کر یہاں OPC میں دے چکا ہوں اسے. میں کہوں KEP سرور سے لنک کرنا ہے مجھے دس ون، تو اس نے یہاں ایڈ کر لیا KEP سرور، یہاں پر لسٹ میں آ گیا اس کے پاس. اب ایڈ کرنا ہے مجھے ٹیگ، وہ ٹیگ جو KEP سرور میں موجود ہے. وہ ٹیگ کون سا ہے؟ وہ ٹیگ ہے ریمپ 1 یا ریمپ 2، جو بھی مجھے چاہیے. اگر میں اس میں جا کے اسے کہتا ہوں ٹیگ میں، ناؤ گو ٹو دا اسکرین اینڈ ٹو دا ٹیگ، ٹیگز میں جا کے نیم میں جا کے فار ایگزامپل ٹیمپریچر سیمولیٹڈ، یہ سیمولیشن سے آ رہا ہے، ٹھیک ہے، اس لیے میں نے سیمولیٹڈ لکھ دیا اس کے ساتھ. اور کنیکشن 1 سے شارٹ ہے یہ، اور انڈیفائنڈ ایڈریس اس کا جو ہے بیسیکلی وہ ڈیفائنڈ نہیں ہے. یہ کہاں سے لینا ہے ہمیں؟ KEP سرور جو ہم نے ایڈ کیا تھا، اس میں سیمولیشن ایگزامپلز میں فنکشنز میں یہ ریمپ 1 موجود ہے، رائٹ. ریمپ 1 کو اوکے کر دیں اور یہ لانگ آٹومیٹکلی سلیکٹ ہو گیا. اس کا جو ایکوزیشن سائیکل ہے بیسیکلی کتنی دیر بعد اپڈیٹ ہوگا، یہ یہاں ایک ہے 1 سیکنڈ بعد اپڈیٹ ہوگی. جو WinCC اس کو ایکسیس کرے گا وہ 1 سیکنڈ بعد ایکسیس کرے گا. اس کو ہم چاہیں تو چینج کر سکتے ہیں، چینج کر کے ہم کہتے ہیں اسے فاسٹر ریٹ پہ آپ اپڈیٹ کریں. دیٹ از
100 ملی سیکنڈ پہ اپڈیٹ کر لیں آپ اسے. تو اب جو ریم کا فنکشن ہے بیسیکلی وہ ہمارے پاس آ گیا. اب اسکرین میں ہم دیکھنا چاہتے ہیں ریم کو. کس پہ دیکھنا چاہتے ہیں؟ ٹولز میں جا کر انہینس آبجیکٹ سے ایک ہم گیج پہ دیکھنا چاہتے ہیں اس کو. یہ گیج آ گئی. اس گیج سے لنک کرنا چاہتے ہیں اس فنکشن کو. اس گیج کو ڈبل کلک کریں گے. اس کے جنرل میں اس کا نام چینج کر سکتے ہیں. لائٹ ٹیمپریچر کر دیا میں نے. ٹیگ اس کا ٹیمپریچر سیمولیشن سے جو آ رہا ہے. ناؤ اب یہ جو ڈیٹا وہاں سے اسی میں چل رہا ہے میرے پاس سیمولیشن ایگزامپل میں, وہ اس پہ شو ہوگا. یہ اس لیے ہے کہ اگر مجھے کوئی اپنا جی او آئی ٹیسٹ کرنا ہے کہ اس پہ کچھ ویریشن آ رہی ہے یا نہیں آ رہی, تو میں اس سے چیک کر سکتا ہوں. ناؤ اسٹارٹ ود رن ٹائم. ایگزٹ کا بٹن ایڈ کر لیتے ہیں تاکہ اسے اسٹاپ کر سکیں. سمپل آبجیکٹ سے بٹن ڈبل کلک اور ایگزٹ. ناؤ ڈبل کلک ایونٹس میں کلک پر اسٹاپ رن ٹائم. اور اسٹاپ رن ٹائم کہاں پر ہے؟ یہ ادر فنکشنز میں اسٹاپ رن ٹائم. یہ رن ٹائم اسٹاپ کر دے گا. اب اسے ہم چیک کرنا چاہتے ہیں کمیونیکیٹ ود اسٹارٹ ود رن ٹائم, یعنی بیک گراؤنڈ میں جو او پی سی چل رہا ہے اس سے لنک کرنا چاہتے ہیں اسے. اب وہاں جیسے سے ریم چل رہی ہے ویلیو چینج ہو رہی ہے, یہاں پر ویلیو ڈسپلے ہو رہی ہے. تو مجھے اگر کوئی ڈیوائس نہیں ہے میرے پاس تو میں ڈائریکٹلی جو او پی سی کے فنکشنز موجود ہیں اندر, ان فنکشنز کو بھی یہاں پر میں لے کر چیک کر سکتا ہوں کہ اپنی لرننگ کے لیے کہ میں ون سی سی سے کیسے کمیونیکیٹ کروں. اور یہاں ہمارے پاس ایگزٹ کا سوئچ موجود ہے, ہم ایگزٹ کر جاتے ہیں. رائٹ. اب ہم یہ چیز دیکھیں گے کہ او پی سی سے ہم کمیونیکیٹ کریں وتھ S7200. یہاں ہم نے او پی سی سے کمیونیکیٹ کیا صرف سافٹ ویئر سے. اب ہم کمیونیکیٹ کریں گے او پی سی کو S7200 سے. دین پھر او پی سی کمیونیکیٹ کرے گا ون سی سی سے, جیسے ابھی او پی سی کمیونیکیٹ کر رہا تھا. او پی سی میں جاتے ہیں, اسٹاپ کرتے ہیں اسے, اور او پی سی میں ہم یہاں فنکشنز ہمارے پاس موجود. یہاں ہم ایڈ کرتے ہیں ایک نیا چینل جو ہمیں خود بنانا ہے اپنے پروٹوکول کے پوائنٹ آف ویو سے. رائٹ کلک, نیو چینل. نیو چینل کا نام ہم دیتے ہیں S7200 اسٹیشن. اس کا نام اس نے پوچھا, ہم کہتے ہیں S7-200 اسٹیشن, کیونکہ ہم S7200 اسٹیشن سے لنک کر رہے ہیں, لہٰذا ہم نے نام دے دیا S7200 اسٹیشن. کہہ رہا ہے آپ کا جو پروٹوکول ڈیوائس ڈرائیور ہے وہ کیا ہے, وہ کون سا ہے ہمارے پاس؟ پی پی آئی. گڈ. یہاں پر S7200 سیمنس, یہاں پر S7200 ہے. سیمنس S7 کا MPI الگ ہے اور 200 کا الگ ہے. یہ ہم نے کہا اس کا ڈرائیور چاہیے. نیکسٹ از ورچوئل نیٹورک, نن, کوئی ورچوئل نیٹورک نہیں ہے. نیکسٹ, کس کام پورٹ سے کمیونیکیٹ کرنا ہے آپ نے؟ ہم کس کام پورٹ پہ کمیونیکیٹ کر رہے ہیں؟ 4 پہ. تو یہاں پر ہم کام پورٹ 4 دے دیں گے. 4 پہ باڈ ریٹ 9600 ہے ہمارا. ٹھیک. اور پیرٹی ایون ہے, پیرٹی کو چیک بھی نہیں کرتا ہے. نن بھی کر دیں تو کوئی مسئلہ نہیں. فلو کنٹرول نن, یعنی ہینڈ شیک سگنل نہیں ہے. نیکسٹ. اور یہ کہتا ہے کہ کلوز کنیکشن وین آئیڈل, 15 سیکنڈ تک اگر کوئی کمیونیکیشن نہیں ہو رہی تو اس کو کلوز کر دیں آپ کے او پی سی کنیکشن. نیکسٹ از
رائٹ اونلی لیٹسٹ ویلیو فار آل ٹیگس، یعنی اگر کسی ٹیگ میں کوئی چینج آ رہا ہے تو اس کو رائٹ کرے، ادروائز ہر وقت رائٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ادروائز آپشن کیا ہے؟ رائٹ آل ویلیوز فار آل ٹیگس، ہر بار ایک ٹیگ کی ویلیو کو رائٹ کرتا رہے، اس پہ سافٹ ویئر پہ زیادہ ہیوی لوڈ آ جاتا ہے. رائٹ اونلی لیٹسٹ ویلیو فار نان بولین ٹیگس، اور رائٹ اونلی لیٹسٹ ویلیو آف آل ٹیگس. پرفارم 10 رائٹ سائیکل فار ایوری 1 ریڈ، یعنی ہر ریڈ سے پہلے 10 رائٹس کر لے. یہ سافٹ ویئر کے اپنے پروٹوکول. نیکسٹ. اچھا، نان نارملائز ویلیوز ریپلیس وتھ زیرو، جو نارملائز نہیں ہے اس کو زیرو سے ریپلیس کر دے، ٹرنکیٹ کر دے یعنی ویلیوز کو. نیکسٹ. ماسٹر آئی ڈی آپ کی زیرو ہے، کمپیوٹر کی آئی ڈی آپ کی، جو کمپیوٹر جس پہ آپ کام کریں اس کی آئی ڈی زیرو ہے. پی ایل سی کی آئی ڈی آپ کی 2 ہے. نیکسٹ. فنش. یہاں آپ کے پاس ایک اسٹیشن ایڈ ہو گیا. کلک ایڈ ٹو ڈیوائس. ڈیوائس ہے ہمارے پاس S7-200-224 فار ایگزامپل. اس کو ڈسٹنگوش کرنے کے لیے نام دیتے ہیں تاکہ جب ہم وہ رن کریں کوئی کلائنٹ یہ کیو سی جب رن کریں گے تو ہمارے پاس بہت سارے اسٹیشن رن ہو رہے ہوں گے، اس میں سے اپنا اسٹیشن ہم نے نکالنا ہے، اس لیے اس کا نام یونیک دیتے ہیں کہ اس کو ہم سمجھ سکیں. یا یہاں پر ہم لکھ سکتے ہیں کلاس 28 فار ایگزامپل، تاکہ ہمیں پتہ لگے کہ ہماری کلاس کا یہ پروجیکٹ تھا. نیکسٹ. ڈیوائس ماڈل S7-200 یس. نیکسٹ. ڈیوائس آئی ڈی 2 ہے، وہاں پر ڈیوائس کی آئی ڈی 2 ہے. نیکسٹ. رسپیکٹ کلائنٹ اسپیسیفک اسکین ریٹ، جو کلائنٹ ہے آپ کا وہ جس ریٹ پہ کمیونیکیٹ کر رہا ہے اسی پہ آپ کمیونیکیٹ کریں اسے. نیکسٹ. یہاں پر ریکویسٹ ٹائم آؤٹ 1 سیکنڈ بعد 1000 ملی سیکنڈ بعد ریکویسٹ ٹائم آؤٹ، اور فیل آفٹر 3 سکسیسو ٹائم آؤٹ اگر ہو جائے تو پھر فیل آپ کو کہتے ہیں کہ ڈیوائس فیل ہو گئی. نیکسٹ. نیکسٹ. یہاں آپ کے پاس ایڈ ہو گئی ڈیوائس. اب آپ کے پاس یہاں آ گیا کلاس 28 کا یہ. کلک اسٹیٹک ٹیگس. ٹیگز ایڈ کرنے ہیں آپ نے، اس کا ٹیگ کا نیم دے دیں. مثال کے طور پر جیسے نیم میرے پاس میں کہتا ہوں کمانڈ. کمانڈ جو ہے وہ ایڈریس اس کا کیا ہے؟ VW102. کمانڈ ہم نے کس نے بھیجنی تھی؟ اس کے اندر پروگرام جو لکھا تھا VW102 میں بھیجنی تھی نا. تو یہاں ہم لکھیں گے V102 اور ڈیٹا ٹائپ میں بتائیں گے کہ یہ ورڈ ہے ہمارے پاس، یہ ورڈ. ٹھیک ہے. ڈسکرپشن اسپیڈ کمانڈ فار موٹر _1. ڈسکرپشن میں کچھ بھی دے سکتے ہیں آپ، جو بھی آپ نے یاد رکھنا. اپلائی. اوکے. اب آپ کے پاس یہاں پر یہ آ چکا. اب آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ اس کا جو ایکچوئل ویلیو ہے VW100 کی کیا ہے، وہ بھی چیک کر سکتے ہیں. ایڈ نیو ٹیگ لوکل کمانڈ ایڈریس V100 ٹائپ ورڈ رائٹ. اپلائی. یہ بھی آ گیا. اس کے علاوہ ہم دیکھ سکتے ہیں اس میں ویلیو کس کی، کیو کی کیا ویلیو ہے. سب Q0.0 جو ہے ہمارا، اس کی کیا ویلیو ہے. ایڈ نیو ٹیگ، اور اسے ہم کہتے ہیں نیم ڈیجیٹل اسٹیٹس ایڈریس Q0 ڈیفالٹ از بائٹ. پورے بائٹ کو ہم چیک کرتے ہیں اس کی کیا ویلیو ہے. اپلائی. اوکے. یہاں ہم نے لسٹ میں وہ چیزیں ایڈ کر دی جو ہمیں ریکوائرڈ ہیں WinCC میں. اس کے علاوہ اور بہت سارے رجسٹر جو بھی یوز ہو رہے ہوں گے ہم یوز کر سکتے ہیں. اب چیک کرنا ہے کہ ہمارا جو سافٹ ویئر ہے WinCC سے کمیونیکیٹ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. اس کے لیے ہم کوئی کلائنٹ کو لانچ کریں گے. کوئی کلائنٹ لانچ ہو جائے گا. اب دیکھیں اس میں کتنی ساری چیزیں موجود ہیں. ٹھیک ہے. سسٹم موجود ہے اس میں، فنکشنز میں اسٹیشن موجود ہے. ہماری جو ہے بیسیکلی وہ یہاں موجود ہے. کلاس 28 جو ہمیں نمبر دیا تھا اسے، وہ اس لیے دیا تھا کہ ہم ڈسٹنگوش کر سکیں اس لسٹ میں سے کہ ہمارا جو کلائنٹ ہے وہ کون سا ہے. یہاں پہ دیکھیں لکھا ہے کوالٹی گڈ. ٹھیک ہے. اور جتنی دفعہ بھی یہ چینج ہو رہا ہے آپ کے پاس VW100 اس وقت لوکل کمانڈ
उतनी दफ़ा ये इसको अपडेट कर रहा है। 14 दफ़ा अपडेट हो गया, 15 दफ़ा अपडेट हो गया, ये क्योंकि चेंज नहीं हो रही लिहाजा अपडेट इसका नहीं हुआ। अब अगर हम चाहते हैं कि इसको चेक करें कि ये जो स्टेटस है इसका क्या स्टेटस है, यहाँ पर 1 आ गया और इसको 0 कर दें, यहाँ पर 0, राइट। और इस वक्त हम देखते हैं कि जो हमारे पास ये सेट पॉइंट है, ये इस वक्त मौजूद है इस पे, और इसको अगर हम प्रेस कर देते हैं तो ये 0। अब यहाँ से सेट पॉइंट कैसे चेंज होगा हमारा, ये देखते हैं हम, राइट क्लिक एंड सिंक्रोनस राइट, इस पे राइट करना चाहते हैं। क्या राइट करना चाहते हैं? फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ से 7000, अप्लाई, 7000 हो गया तो यहाँ से चल रही है। इसका मतलब है हमारा जो OPC है वो प्रॉपरली कम्युनिकेट कर रहा है किससे, PLC से। इसको 0 कर देते हैं, 0, एंटर और अप्लाई, 0। ओके, इट मीन्स कि क्लाइंट बैकग्राउंड में अब रन कर रहा है, इसकी कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश हो गई है। इसे अब जस्ट हमने WinCC में इसको बताना है कि ये टैग्स ऐड कर लो आप इसके अंदर। इसको मिनिमाइज़ कर दें, ये बैकग्राउंड में रन करता रहेगा। अब हम यहाँ इस पर डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल इस पर हम नहीं करते डिस्प्ले, हम इस पर तो वही रहने देते हैं जो टैग हमारे बैकग्राउंड में चल रहा है। यहाँ पर एक टूल्स में जाकर IO फील्ड सेलेक्ट करते हैं। IO फील्ड जो है बेसिकली डबल क्लिक, मैक्सिमम जो वैल्यू जा सकती है VW100 एंड VW102 कितनी जा सकती है, 32,000 यानी 32,767 तक मैक्सिमम जा सकती है। तो कितने डिजिट हो गए, 5 डिजिट। तो हम यहाँ से 5 डिजिट सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, 5 डिजिट हो गए। प्रॉपर्टीज़ में टेक्स्ट में बोल्ड एंड साइज इंक्रीज, फॉर एग्जांपल मैं इसको असाइन कर देता हूँ, जो भी वैल्यू है VW100 के असाइन करना, इसको टैग असाइन करना है बेसिकली। और इसी तरह से इसे मैं 2 टैग कर लेता हूँ, Ctrl+V एंड Ctrl+C एंड Ctrl+V से। अब इसकी वैल्यू को डबल क्लिक करके असाइन करना है हमें टैग। तो टैग लिस्ट में अगर हम देखें हमारे पास तो एक ही टैग है जो कि इस वक्त सिमुलेशन एग्जाम्पल से आ रहा है। यहाँ हम देते हैं टैग स्पीड _LOC लोकल, और ये कहाँ से आएगा, KEP सर्वर से। और हमारे पास जो स्टेशन मौजूद है 7200 का उसमें से, और हमारे पास जो क्लास थी हमारी वो उसमें जो हमने सेव किया था। यहाँ से लोकल कमांड ऐड, लोकल कमांड, इसका जो एक्विजिशन साइकिल है 1 सेकंड है, इसे हम चेंज करके 100 मिली सेकंड पे कर देते हैं, यस। देन स्पीड रिमोट जो कि हम यहाँ से भेजेंगे, ठीक है, ये है स्पीड रिमोट। एड्रेस इसका अनडिफाइंड, KEP सर्वर, S72 स्टेशन एंड दिस, इसमें कमांड ये ऐड कर दें। और इसका जो टाइम है एक्विजिशन का दैट इज़ अगेन 1 सेकेंड, इसे हमने 100 मिली सेकेंड पे सेट कर दिया। अब हमारे पास 2 वेरिएबल्स आ गए और स्क्रीन पे जाके इन दोनों वेरिएबल्स को लिंक करना है। यहाँ पर जनरल में प्रोसेसिंग टैग इज स्पीड लोकल, और दूसरे को हमने लिंक करना है स्पीड रिमोट के साथ, ठीक, जो हमने यहाँ नाम दिया। अब अगर इसे हम रन करते हैं तो जो PLC के एक्चुअल हमारे पास
وہاں رجسٹرز ہیں، یہاں اپڈیٹ ہونے چاہیے. اور اسٹارٹ ود رن ٹائم. یہاں جو ویلیو آ رہی ہے اس وقت وہ آ رہی ہے 0، اور یہاں 6553 جو لوکل اس کی ویلیو ہے وہ یہاں موجود ہے. یہ ویلیو جو آ رہی ہے 6558، یہ اس کی ویلیو. اس کو اگر ہم بڑھائیں تو یہ بڑھ جائے. اس کو کم کریں، یہاں پر جو ویلیو کم ہو جائے. اس کو 0 کر دیں سیٹ. اب ریموٹ سے جو بھیجیں گے اس میں وہ اس پر جائے گی ویلیو. اور ایک اس کے اوپر دیکھیں سیمولیشن ایگزامپل سے ڈیٹا آ رہا ہے وہ ڈسپلے ہو رہا ہے. یہاں پر اگر میں لکھ دوں فار ایگزامپل 7000 انٹر، تو 7000 پہ رکھ دیں. ٹھیک. تو اب یہاں پر ہم نے اس سے بھی کر سکتے ہیں، اس کا کی بورڈ اوپن ہو جاتا ہے. اس سے بھی کر سکتے ہیں، یہاں سے آپ ویلیو دے دیں 0 اینڈ انٹر کر دیں تو آپ کی ویلیو 0 ہے. رائٹ. تو آج ہم نے یہ دیکھا کہ کس طرح سے ہم WinCC میں ڈفرینٹ ڈیوائسز کے ساتھ کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں. پہلے ماڈبس سے کمیونیکیٹ کیا ہم نے، اور ماڈبس جو ہمارے پاس کلائنٹ تھا اس سے ڈیٹا ہم نے لیا. پھر ہم نے OPC کے ذریعے کمیونیکیٹ کیا، کیونکہ WinCC میں انٹرفیس PPI کا موجود نہیں تھا، لہٰذا ہم نے یہ ایڈوانٹیج جو ہے کس سے لے لیا، OPC سے. OPC سافٹ ویئر میں اسی طرح سے اس کا سیمنس کا اپنا OPC بھی ہے جو کہ PC ایکسیس کے نام سے ہے. اس کو بھی ہم دیکھ لیں گے انشاءاللہ کل. تو آج کا جو لیکچر تھا ہمارا WinCC کا، کل ہم جو نیکسٹ لیکچر ہوگا اس میں WinCC کو اور WinTR کو دونوں کو ایکسپلور کریں گے، اور کوشش کریں گے کہ ہم منڈے اور ٹیوزڈے کو آپ کہہ رہے ہیں لاسٹ لیکچر کا، تو انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ٹیوزڈے کو ہم لاسٹ لیکچر کریں. ایکسیس ابھی دکھا بھی دیتے ہیں آپ کو. ایگزٹ. رائٹ. اس کو پروجیکٹ کو بھی سیو کرتے ہیں. آپ کو PC ایکسیس بھی دکھا دیتے ہیں ابھی کر کے، تھوڑا سا 1-2 منٹ ہیں. اس کو آف کر دیں. اس کو ہم سیو کرتے ہیں اپنے پروجیکٹ میں. ڈی میں ورک گروپ 28 WinCC پروجیکٹ 2.